الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد القرآن الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم معنا عليه وصحبه. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، معزز سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، حفاظ کرام، مبلغین اسلام، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. کرم خدا کا، کرم خدا کا، میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں. کرم خدا کا، میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے. تمہارے صدقے میں یا محمد کسی بھی شے کی کمی نہیں. بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت میں بھیجا اور آج حالت ایمان اور تندرستی کے ساتھ اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے بھی نوازا اللہ. دوستو، مجھ سے پیشتر آپ نے الحمدللہ دیگر علماء کرام سے، مبلغین اسلام سے تقاریریں سن رہے تھے، ہے نا؟ تو آپ جس آیت کریمہ کے تعلق سے جس آیت میں نے جو قرب اللہ جو قرار دیا ارشاد باری ہے، وَلَا تَقُولُوا، مت بولو. اللہ بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ مت بولو. وَلَا تَقُولُوا، یا اللہ بولنے کی طاقت تجھ دیا، تو دیا تو ہمیں بولنے کے قابل ہو رہی، تو طاقت دے کے پھر تجھ روک رہا ہے کہ مت بولو. کیا نہیں بولنا؟ اللہ میں خیال میں مانتا ہے، اللہ کیا نہیں بولنا؟ کیا بولنے سے روک رہا ہے اور کس کے لیے روک رہا ہے؟ چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، کہ ہر جو زیرو ہے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ بول نہیں سکتا. کیا کہ جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے اسے مردہ مت بولو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو مردہ مت بولو. اگر یتاج بول کو چھوڑتا تو ہمیں سوچتے کیا بولنا، پر وہ فیصلہ بھی کر دیا. کیا ایک میں دو باتیں اس آیت کریمہ میں مل رہی، ایک تو موت کا بھی ذکر، دوسرا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. دو باتیں ملے بھائی، ہاں، زندہ بھی مردہ بھی. موت و حیات، موت کے بارے میں بھی بات ہوئی، حیات کے بارے میں بھی بات ہوئی. اچھا، اور یہ اللہ بول رہا ہے کہ میری راہ میں جان دینے والے کو مردہ مت بول. میری راہ میں جان دینے والے کو مردہ مت بول.
کیوں؟ عام جنرل ڈیفینیشن زندے مردے میں فرق کیا ہے؟ عام مردہ کسے بولیں گے، زندہ کسے بولیں گے؟ مردہ وہ ہے جو نہ سن سکتا ہے ظاہر میں، نہ بول سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، اس نے کیا بات جس کی روح جسم سے نکل گئی، بولیں گے صاحب یہ مر گیا، یہ مردہ ہے جس کی روح نکل گئی، جنرل۔ مگر اللہ کی راہ میں جان دیا، اس کی روح بھی نکل گئی، سر تن سے جدا ہو گیا اللہ کی راہ میں، تو اسے عام مردوں کی طرح نہیں بول سکتے، عام لوگوں کی طرح نہیں بول سکتے، انہیں زندہ ہے، اللہ بول رہا ہے انہیں زندہ ہے۔ کیسا زندہ؟ ظاہر میں تو دیکھ نہیں، نہ سن رہا ہے، نہ بول رہا ہے، پھر قرآن بول رہا ہے کہ انہیں زندہ ہے۔ کیسا زندہ ہے؟ جیسا پانی کا قطرہ، پانی سمندر سے، ندی سے، نالے سے، تالاب سے پانی اٹھا، پانی کا قطرہ دیکھ لیں تو پانی کا قطرہ دکھ رہا ہے، وہ کیا تو کپڑے کو جاتا تو مٹ جاتا، مٹی میں جاتا تو نیست و نابود ہو جاتا، یا ہوا میں سوکھ جاتا تو فنا ہو جاتا۔ تو یہ پانی کا قطرہ جہاں سے آیا تھا وہاں گیا، پانی کا قطرہ اپنے اصل میں گیا، نہ ہوا میں مٹا، نہ مٹی میں فنا ہوا، نہ کپڑے سے لس ہوا، یہ کہاں گیا؟ جہاں سے آیا تھا وہاں گیا، اپنے اصل میں گیا۔ دیکھنے کا خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے، نادان میں خطرہ کہاں گیا؟ وہ خطرہ دریا میں گیا، جہاں سے آتا وہاں گیا، جب تک دریا رہے گی میرا خطرہ رہے گا۔ یہ بھی ویسا عام آدمی مریا، جنرل کانٹی گیا، مگر شہید جو اللہ کی راہ میں جان دیا انہیں کہا گیا اصل میں ملا، اصل میں ملا، ڈائریکٹ فرشتہ، شہید سر تن سے جدا، ڈائریکٹ اس کی روح کو لے کو جنت کو لے گیا۔ سمجھ نہیں کیا نا؟ قیامت تک انتظار کی ضرورت نہیں، حساب کتاب کی ضرورت نہیں، اکاؤنٹس کی ضرورت نہیں۔ عام آدمی ہوش مرا تو سڑک جنت کو نہیں جاتا ہے نا، خبر میں رہنا، قیامت تک رہنا، قیامت ہونا، حشر ہونا، سوال ہونا، جواب ہونا، میزان، تو یہ سارے کام ہونے کے بعد ججمنٹ ہوا تو جنت۔ مگر شہید تو ایسا نہیں، ادھر سر تن سے جدا، ڈائریکٹ جنت۔ تو جنت میں ہو تو بھی انہیں خوش نہیں ہے، بے چین بے چین، پریشان پریشان۔ اللہ بولتا کیا بات، جنت تو سکون کی جگہ ہے، اس سے بڑھ تو کائنات میں کوئی جگہ نہیں جہاں سکون ملے، پھر تو کئی تو بار جنت میں آپ کو بھی بے چین دیکھ رہا ہے، پریشان پریشان دکھ رہا ہے۔ کیا کم ہے میری جنت میں، کیا نہیں ہے؟ ارے جنت میں تو سب ہے، ہر ایک کی تمنا ہے کہ جنت میں آئے، پھر تو جنت میں وہ تو پریشان کیوں ہے؟ کیا نہیں ہے میری جنت میں؟ شہید بولتا اللہ سب ہے مگر ایک چیز نہیں ہے، کیا وہ؟ تو شہید بولتا اللہ میرا سر کٹتے وقت، میں شہید ہوتے وقت، میرا سر تن سے جدا ہوتے وقت جو مزہ مجھے سر کٹانے میں ملا وہ تیری جنت میں نہیں ہوا ہے۔ جو مجھے مزہ سر کٹتے نہیں کا بات، سر کاٹنے نہیں کیا بات، جو مزہ سر کٹتے وقت میں جو مجھے ملا تھا وہ مزہ تیری جنت پہ نہیں ہے، پھر کیا ہونا تجھے؟ پھر مجھے دنیا میں بھیج، پھر دنیا میں بھیج تاکہ تیرے نام پہ پھر سر کٹا کے آ جاؤ۔ یہ شہید کی تمنا ہے، یہ شہید کی آرزو ہے، کیا ہے کہ پھر سے دنیا میں بھیج، جتنے بار تو بھیجتا جائیں گا اتنے بار میں تیرے نام پہ سر کٹا کے آ جاؤں۔
کیا کہا؟ جب تو نہیں زندہ ہی نہیں کہا شہید ہوں. شہید کو مردہ نہیں بولنا اور مردہ بھی نہیں سمجھنا. دوسری جگہ بولے بلا کاسا بن لیتے ہے نا. مردہ خیال بھی نہیں کرنا, مردہ گمان بھی نہیں کرنا, وہ زندہ ہے نا. اس کا شعور ہمنا نہیں ہے, ہمیں نہیں دیکھ رہی مگر ہے ضرور. یہ نفی شعور کی ہو رہی ہے, علم کی نہیں. علم والا ان کو دیکھ سکتا ہے, ان سے مل سکتا ہے. علم والا ان کو دیکھ سکتا, مل سکتا, بات کر سکتا ہے. کیا نہیں بات انہوں زندہ ہوں. میں حضرت کیسا کس کا تھا, کیسا کی وہ تو تیرے دوست کا کیا تو شہید ہو گئے کہنا ہو نا. پڑھنے کے بعد میں روز تجھے صبح کے نماز اٹھانے پاتے تھے, تو دفنا گانے کے بعد میں رات کو دفنایا, صبح 5 بجے اٹھ گا تو تجھے اٹھایا تو دیکھتے تیرا حال کیا ہوگا. ارے اب تو میں سلح پایا جگہ کیسا ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ تجھے نہیں دکھائی. شہید ہے, زندہ ہے, وہ سب کو دیکھ رہا ہے نا, مگر دیکھنے والی آپ اسے دیکھتی ہے. پہلی بات یہ مختصر تذکرہ شہید. ابھی جنرل طور پہ زندہ کون مردہ کون, شریعت کے بعد سے اللہ کی راہ میں جان دینے والا بظاہر میں اس کے جسم میں جان نہیں ہوئی تو بھی اس سے مردہ نہیں بولنا, انہیں زندہ. یہ قرآن کا فیصلہ. پھر مردہ کسے بول رہا قرآن؟ کون مردہ؟ قرآن کی نظر میں مردہ کون؟ زندے کا تو بتایا, کیا تھا؟ اللہ کے نام کو سر کٹا تو نہیں زندہ. تیرے قرآن یہ بھی بتا کہ تیری نظر ہے مردہ کون. تو قرآن ججمنٹ دیتا ہے, اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ, اے محبوب کون تمہاری بات تو نہیں سنتا, انہیں مردہ. انہیں چل رہا ہے, پھر رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سوف کر رہا ہے, اگر میرے محبوب کی بات کو نہیں سنیا, میرے محبوب کی طریقے کو نہیں رہا, پیارے آقا کی سنتوں کو عمل نہیں کریا, تو اسے قرآن کیا بول رہا ہے؟ انہیں مردہ. کیا سب چل رہا پھر مردہ مردہ با تجھے کچھ زندہ مردہ کون رہے گا تو وہ نبی میں پناہ ہو گیا, انہیں زندہ, وہ نبی سے دور ہو گیا مردہ. مردہ معلوم ہوا نہیں. اب جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں, نبی کی سنراش نہیں, نبی کی کیا بات بھی لیرا نہیں, نبی کا غلام نہیں, نفس کا غلام. طبیعت کو جینے والا نفس کا غلام, شریعت کو جینے والا مصطفیٰ کا غلام. یہ دو باتیں لکھ لے گا, کیا ہمیں نفس کے غلام یا نبی کے غلام؟ نبی کا غلام مطلب نبی کے بتائے ہوئے طور طریقے کو عمل کرنا. پانی پینا, پینا کا, کھڑ کو پیا نفس کا غلام, بیٹھ کو پیا محبوب کا غلام. داڑھی چھوڑنا نبی کا غلام, داڑھی مڑایا نفس کا غلام. دو باتیں بھی نہیں کیا بھائی, دو بھی باتیں کیا نفس کا غلام کیا نبی کا غلام ہے نہیں. تو دوستو کون نبی کی بات کو نہیں سنتا نہیں لیتا, انہیں مردہ, چلتی پھرتی لاش. چلتی پھرتی لاش ہے نا, ہمیں کیا پیدا اسے دین اس میں اس کے اندر ہے نا, دینداری نہیں ہے, نہ خوف خدا ہے, نہ پاس شریعت ہے, نہ دل میں اللہ کا ڈر ہے, نہ شریعت کا پابند ہے. انہیں رہا تو کیا, انہیں مریا تو کیا. کون پتی مریا مرنے کیا پیدا ہونا اس سے, نمرود مریا, یزید مریا, شداد مریا. نہیں بھی اچھا تھا, مسجد کی دیکھ بھال کرتا تھا,
دین کی خدمت کرتا تھا، ہے نا، قرآن کی حفاظت کرتا تھا، نبی کی سنتوں کو زندہ کرتا تھا، اس کے حق میں دعا کریں گے، اے اللہ ایک مسلمان گیا، ایک عاشق رسول گیا، اللہ تیرے دین کا چاہنے والا گیا، اس کے حق میں دعا کریں گے۔ اسے دین اس نے خالی اپنے خاطر دیا، کھایا کیا، بلڈنگ بنایا، بچے پیدا کریا، کیا بڑا کام کرے ہمیں تو ایک حیوان کا راس کامش کریا، کتے کو کامش کریا، خود کے لیے کھایا، خود کے لیے کیا، خود کے لیے بلڈنگ بنایا، بنگلہ بنایا، خود ہی بچے جن کو مریا، حیوان مریا۔ دین کے خاطر جی کو دین کے لیے کچھ قربانی دیا گیا تو ہم اس کی پھر سے فاتحہ پڑھیں گے، اسے دعا کریں گے، کیونکہ یہ عاشق رسول تھا، یہ دیندار تھا، یہ اپنے لیے نہیں دیا، دین کے لیے دیا، دین کے لیے جینا، وہاں دین کے خاطر زندہ رہنا، کئی پورے کھا رہا، کئی پورے پی رہا، کیا تیرا کھانے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا کھانا، اچھا پینا، کھانا پینا، سونا، اٹھنا پڑنا، دن اندر دھندا کرنا، رات گھر سونا، اتنے واسطے اللہ تجھے دنیا دے گا، تجھے نہ دین کا خیال، نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، نہ حج کا خیال، نہ ماں باپ کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، حقوق اللہ بھی نہیں، حقوق العباد بھی نہیں، پھر آیا کھایا پیا مریا، تو رہا تو گیا تو مرا، کیا ہوا کیا بات ہے نا؟ تو سن لو دوستو بزرگوں، آج کا جلسہ جلسے یاد حسین ہے نہیں کیا بات؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیوں ہوئے؟ ان کی شہادت کا مقصد کیا ہے؟ کیا دولت کے لیے، کیا تخت کے لیے، کیا تاج کے لیے؟ کربلا کو کیوں گئے؟ میری کربلا کو کیوں گئے؟ نہ دولت کے لیے گئے، نہ تخت کے لیے گئے، پھر گئے کیوں؟ یزید پلید فاسق تھا، فاجر تھا، بد کردار تھا، بد اخلاق تھا، شریعت کو مٹا رہا تھا، شریعت پہ جو جائز ہے اسے ناجائز بتا رہا تھا، جس کو شریعت نے حلال بولا انہیں حرام کر رہا تھا، حرام کو حلال کر رہا تھا، دین مصطفیٰ کو مٹا رہا تھا، قانون الہی کو مٹا رہا تھا۔ تو اس زمانے کے لوگ کوفے والے مجبور ہو گئے، کیا یہ دین کے سب خلاف کام کر رہا ہے، ہمیں کیا دکھے گا اللہ رسول کو کہ کسے بلانا؟ تو دھرتی پر صرف ایک آگے رسول ہے، وہ امام علی مقام ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ خطہ لکھے، 150 خطہ لکھے، تم آؤ، ہمیں یزید سے بیزار نہیں، تمہیں شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، تم آؤ، تمہیں امیر المومنین بنو، تمہارا تخت ہے، تم آؤ، تمہارے ہاتھ تو ہمیں بیعت کرتی ہیں۔ کتنے خطہ لکھو بنا؟ 150۔ آخری خط بڑا ہی خطرناک خط لکھے، کیا لکھے؟ اگر تم دین کے لیے، حق کے پرچار کے لیے، نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے اگر آپ کوفہ نہیں آئیں گے تو ہم قیامت کے دن تمہارے نانا جان سے شکایت کریں گے کہ ہمیں نماز وہ حق کے لیے بلا رہے تھے، دین کے لیے بلا رہے تھے، صداقت کے لیے بلا رہے تھے، یزید دین کو مٹا رہا تھا، ہم اس کی حفاظت کے لیے بلا رہے تھے۔ اب امام حسین کو تو معلوم تھا فلاں مہینے میں فلاں جگہ فلاں پر شہید ہوں گے۔ جس دن امام حسین دنیا میں تشریف لائے اسی دن اللہ قانون دے، جبریل جاؤ میرے محبوب سے بولو کہ تمہارے حسین شہید ہوں گے، فلاں ڈگری میں شہید ہوں گے، فلاں جگہ شہید ہوں گے۔ حضور یہاں تک بتائے شہید کرنے والے کی نشانی کو تک حضور بتائے کہ فلاں ہوگا، فلاں نشان ہوگا۔ یہ سو باتیں حضور کو معلوم تھے، حضرت علی کو معلوم تھے، بیوی فاطمہ کو معلوم تھے، پورے خاندان کو معلوم تھا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہونے والا ہے۔ پھر یہ سو معلوم رکھو، حضور دعا نہیں کرے، شہادت نکو، شہادت چلیں دے بن کو دعا نہیں کرے۔ اگر حضور دعا کرتے تو شہادت چل سکتی تھی، معلوم رکھو بھی دعا نہیں کرے تو کیا کرے؟ یا اللہ میرے بیٹے حسین کو صابر بنا، شاکر بنا، دین پر
ہے نا، ثابت قدم رہے، استقامت کے لیے دعا کریں۔ یہ چند نادانا جن کی عقل کو لکھوا، ان کیا بولتی ہیں، کربلا میں حضور اپنے نواسیوں کو نہیں بچا ہے، پھر تم نہ ہم نہ کیا بچاتی، استغفر اللہ۔ ماشاء اللہ، نادان سن لے، میرے سرکار کو معلوم تھا یہ شہادت ہونا سرکار کی بھی مرضی تھی، ہے نا۔ میں خیال میں پوچھتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کئی تم سے ان کو شہادت کرنے کی دعا نہیں کرے، شہادت ہونے کی دعا کرے، شہید ہونے کی دعا کرے، ثابت قدم رہنے کی دعا کرے، تو خیال میں میرے مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ کشفی باتیں ہیں، قادری سن، میرے خاندان پر خون، انسانی خون کا ایک قرضہ ہے، کہاں؟ ابتدا اسماعیل، انتہا حسین۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ خواب میں آرڈر کرا تھا، نہیں پیاری چیز کو قربان کرو، پیاری چیز کو قربان کرو، بولے کیا بات؟ جبریل کو بھیج کو قانون نہیں دیا، میسج نہیں بھیجا، صحیفہ نہیں بھیجا، کتاب نہیں بھیجا، پھر کہاں بھیجا؟ خواب میں بھیجا، خواب میں حکم دیا تمہاری پیاری چیز کو قربان کرو۔ خلیل اللہ اٹھے، ان کا قربان کرے، پھر بھی خواب پڑا، پیسے خیرات کرے، پھر بھی خواب پڑا، سمجھ گئے نہیں اللہ میری پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، ان کی قربانی چاہ رہا ہے۔ اس نے کیا کہا، وہ دیکھ لے کو بلا لے گئے بچے کو، کئی کو قربان کرنے لے گئے نا، اور بیوی کو بھی نہیں بولے میں ذبح کرنے لے جا رہا ہوں بول کر، بچے کو بھی نہیں بولے ذبح کرنے لے جا رہا ہوں بول کر، کیا بولنے لگ گئے، دعوت میں لے جا رہا ہوں۔ شیطان کو معلوم ہوا، جا کو بی بی حاجرہ بولا، کیا ماں تم نہ معلوم کیا تمہارے شوہر تمہارے بچے کو کہاں لگ جا رہی، دعوت پہ نہیں، ذبح کرنے لے جا رہی۔ لوگوں نے آج تک دنیا میں کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح کریاش نہیں، اتنے پیارے بیٹے کو ذبح کہیں کو کریں گے، تو شیطان نے بولا کیا ان کو اللہ کا حکم ہوا، اللہ کا حکم ہوا۔ تو بی بی حاجرہ بولے اللہ میں کتنی تقدیر والی ہوں، اللہ میرے بیٹے کی قربانی چاہ رہا ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف کو شیطان بولتا تو شیطان کو لاہور پڑھ کو ہوگا۔ اگر آپ کو فکر ہے بھائی، ابراہیم خلیل اللہ اپنے خواب کے باتاں دنیا میں کسی بولش نہیں، نہ بیوی کو بولے نہ بچے کو بولے، عالم شہادت میں ہے نا، دل میں ہے خواب دیکھے سو باتاں دل میں ہے، پھر نبی خواب دیکھے سو یہ شیطان کو کیسے معلوم ہوا؟ ایک نبی کے خواب کا علم شیطان کو کیسے ہوا؟ جو جا کو بی بی حاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام کو بہتا ہے، کیا ماں خیر گئے لگ گئے، لگ جا کر لاسٹ میں بچے کو بولے دیکھ با مجھے ایسا حکم ہوا ہے میں تجھے ذبح کرنے کو لایا ہوں۔ بیٹا بھی کتنا تکبیر والا، اسماعیل علیہ السلام بولتے ابا میں کتنا تکبیر والا ہوں، اللہ میرے سر کے قربانی چاہ رہا ہے، مگر ابا میری بھی تھوڑی دو تین کچھ میری بھی کچھ خاص گزارش ہے، عرض ہے، کیا ہے بیٹا تمہیں آنکھوں پر پٹی باندھ دو، کام تو ذبح کرتے وقت میں میرا چہرہ تمہارے سامنے آ تو قربانی سے باز آ گئی تو نہ شکریہ ہوں، پٹی باندھ دو، میرے ہاتھا پاؤں رسی سے بنو، کہیں میں تڑپتا رہوں گا تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ہے کیا بات، کون بھی ایسا بچہ اللہ کی رضا کے لیے جان دینے کے لیے کیسے کیسے باتیں بتا رہا اپنے باپ کو کہ تم ایسا کرو تو ویسا کرو، کہیں کو ذبح ہونے کے لیے۔ اگر ہمارے باپ آج بولتے بیٹے نماز کو جاگتا نہیں جاتا دیکھیں گے باپ آتا، اگر باپ بولے کھانا کام کرے دیکھیں گے کہتا، ارے شرم آنا چاہیے۔ آج کے جلسے سے سبق سیکھ، اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی کیا کیا فرما برداری کر رہے، بیٹے میں تجھے ذبح کرنا ہے الحمدللہ ضرور کرو، لٹا ہے چھری چلا رہی، چھری چل رہی کیا نہیں چلی،
اللہ بولا فرشتوں میرا خلیل میرا دبا بچے کا لے گئے جنت سے دمبا لگ جاتا. دمبا آیا جنت سے. اسماعیل علیہ السلام بعد خلیل اللہ ذبح کر لے. ذبح کون ہوئے؟ دمبا ہوا. جنت کا دمبا بکرا ذبح ہوا. نہیں کیا بات؟ آنکھیں کھولے. انہوں کیا سمجھ لی؟ میرے بیٹے کو میں ذبح کرے اللہ کے حکم کو پورا کرے آ کرے. آنکھیں کھول کو دیکھے تو کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام باقاعدہ حیات تندرست کھڑے ہوئے اور بکرا دمبا ذبح ہوا. تو ایک دمبے کی قربانی تو ذبح ہوا تو قرآن کیا بولے واقع تو ذبح عظیم کا. بکرے کی قربانی کو ذبح عظیم کا قرآن اور حسین کی قربانی کو کیا بات کیا نہیں ہونا باقی تھا. وہ خون باقی تھا. تو ہوتے 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 اب نسل میں آنا ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے حضور سے امام حسین. تو کربلا کے میدان میں اسی دن کی مجال کیا ہے؟ میرے حسین کو ذبح کرے. کسی کی کیا مجال ہے کہ میرے حسین کو شہید کرے؟ ہے نا. کربلا میں میرا حسین مجبور نہیں تھا یار مختار تھا. کربلا میں میرا حسین جان بچانے کو نہیں گیا تھا. کیا کیا؟ جان دے کر دین کو بچانے گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بچانے کو کربلا کو نہیں گئے, جان دینے کو گئے, جان دے کر دین کو بچانے کو گئے. یہ بات نادانہ بولتے ہیں. 3 دن سے پانی نہیں, کھانا نہیں, پیاسے تھے. کہیں نادان سن, میرا حسین مقدر کے اعتبار سے کیا ہے؟ ساقی کوثر کا نواسا ہے. پیاسے تھے. علی اصغر بچے کے لیے یزیدیوں سے پانی منگے, میرے بچے کو پانی جو. یہ صوفیاء نہیں مانتے سے کتابوں میں لکھو رنگا دھندے. کیا حسین نہ اپنی جان بچانے گئے تھے نہ بچوں کی جان بچانے گئے تھے. حسین اپنے پورے کنبے کو دین کے لیے قربان کرنے گئے. اگر پانی پوچھنا تھا بچے کے خاطر اللہ سے پوچھ سکتے تھے کہ یزیدیہ سے کیوں پوچھیں؟ یا ایک ٹھوکر مارتے دریائے فرات آ جاتا تھا. پیاسے کیوں تھے؟ اگر پانی منگا لیتے دریا سے تو پانی کہیں کو پیتے سو جان بچانے. پانی کہیں کو باقی نہ سو جان بچانے. کیا اسے جان بچانے نہیں گئے تھے نا؟ پھر پانی کو بھی نہیں مانگا. پانی محتاج تھا حسین کی زبان میں جاتا. حسین محتاج تھے پانی کے. پانی دریائے فرات کا پانی محتاج تھا حسین تک جانے کے. مگر امام حسین نہیں چاہتے. کیوں؟ جان بچانا نہیں. دوست کہنے کے بولتا آیا میرا حسین کرامت کا دریا, میرا خواجہ ہند کا راجا, غلام خواجہ ہر گلی کا راجا. خواجہ کو بھی اجمیر گئے تو پانی بند کر بادشاہ کیا بولا سوچ جگہ پانی پینے با خواجہ بھی خواجہ کے چاہنے والے انا ساگر کا پانی بند کرو ہو گیا. کئی کو بند کرو گیا, ان کو پانی نہیں ملا تو مجبور ہو کر اجمیر چھوڑ کو جانا. کئی کو اونٹا کو بچا رہی, اونٹا کو اٹھا رہی, کیا کیا چیز کر رہی, انہوں نے تو اجمیر